بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہزاروں نہیں لاکھوں مخلوقات پیدا کی، اور ان تمام مخلوقوں میں اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اشرف الخلائق بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو ہم نے مکرم اور معزز بنایا۔ اس دنیا میں انسان تو روئے زمین پر بہت بستے ہیں، مگر ان انسانوں میں دو طرح کے انسان ہیں۔ حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے اس آخری دور کے بہت بڑے مسلمان فلسفی گزرے ہیں، سائنس کا انہوں نے بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا۔ ہندوستان کی پہلی مسلم یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ کے آپ پروفیسر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی ایک کتاب میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انسان کی تعریف کیا ہے، انسان کسے کہا جاتا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے میں نے فلسفے کی کتابوں کی روگردانی کی، فلسفے کی کتابیں اٹھائی کہ سقراط، بقراط، ارسطو، طالیس، جالینوس، جو بڑے بڑے یونان کے اور گریس کے فلاسفہ گزرے ہیں، وہ لوگ انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، انسان کی حقیقت کے سلسلے میں ان کا کیا ماننا ہے۔ پھر میں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کی کتابوں میں اسے تلاش کی کہ نیوٹن اور سارٹر اور ڈاروین اور فرائیڈ، جو بڑے بڑے سائنسداں گزرے ہیں، یہ لوگ انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ نہ تو کوئی فلسفی انسان کی تعریف پیش کر سکا اور نہ کوئی سائنٹسٹ اس انسان کی تعریف پیش کر سکا، مگر میری جستجو ختم نہیں ہوئی، اور میں نے کہا کہ میں قرآن اور حدیث سے پوچھتا ہوں کہ انسان کون ہے۔ جب میں نے قرآن اور حدیث میں انسان کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے یہ جواب ملا، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے کہ انسان نام ہے العبد المؤمن کا، کہ روئے زمین پر انسان تو بہت ہے، مگر حقیقی معنی میں انسان وہ ہے جو ایمان سے وابستہ ہو۔ اگر ایمان ہے تو واقعتاً انسان انسان بن کر زندگی گزارتا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو انسان انسان بن کر زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ آج کی دنیا ہمارے سامنے ہے، ایک ایسی دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ
انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور اب انفارمیشن ٹیکنالوجی سے آگے بڑھ کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، الذکاء الاصطناعی، مصنوعی ذہانت کے زمانے میں داخل ہو چکا ہے۔ الگوریتھم اور بگ ڈیٹا یہ اس زمانے کی سب سے بڑے چیلنج ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی چیز آپ خریدو، انٹرنیٹ آن لائن آپ کسی چیز کو خریدو، کہیں بھی جاؤ تو آپ کے پاس آپ کا ای میل مانگا جاتا ہے، آپ کا موبائل نمبر مانگا جاتا ہے۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کو بگ ڈیٹا کا نام کہا گیا ہے کہ ہر انسان کی ہر قسم کی معلومات کو جمع کیا جا رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آن لائن امیزون والے اور اس کے علاوہ جو بھی فلپکارٹ ہے اور دنیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں آن لائن، اس کے علاوہ بھی ہر جگہ پر آخر انسان سے اس کا موبائل نمبر اور اس کا ای میل کیوں مانگا جاتا ہے؟ وہ اس لیے مانگا جاتا ہے کہ آپ کا موبائل نمبر اور آپ کا ای میل ڈیٹا جب کسی کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر اس شخص کی اور اس مارکیٹ کی اور اس دکان کی اور اس ایپلیکیشن والے کی رسائی آپ تک آسان ہو جاتی ہے۔ پھر وہ آسانی تک کہ اپنی مارکیٹنگ آپ تک پہنچا سکتا ہے، اپنے پروڈکٹ کے بارے میں تفصیلات آپ تک پہنچا سکتا ہے، اور آپ تک جو بھی کچھ پہنچانا چاہے آپ کے ساتھ اس کا کمیونیکیشن آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ایسے پرخطر دور میں ایک مسلمان عورت اور ایک مومن عورت سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کو کیسے سمجھے۔ اس زمانے کا سب سے پرخطر جو فتنہ ہے وہ ہے ایمان کو بچانا۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے گھر کی عورتیں یہ اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو گئی تو یوں سمجھیے کہ ان کے اس زندگی میں آنے کا مقصد حاصل ہو گیا، اور اگر وہ اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب نہیں ہوتی ہے تو اس سے زیادہ خسارے کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ دنیا میں ہر آدمی کامیابی کا خواہاں ہے، ہر آدمی چاہتا ہے اسے کامیابی مل جائے، ہر آدمی کی تمنا ہے کہ وہ سکسیس ہو جائے، مگر اسے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کامیابی دو طرح کی ہے، ایک ہے ٹیمپرری اور عارضی کامیابی، اور ایک ہے دائمی کامیابی۔ جو ٹیمپرری کامیابی ہے، جو وقتی کامیابی ہے، جو مختصر مدت والی کامیابی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسان سمجھتا ہے کہ مال میں کامیابی ہے، انسان سمجھتا ہے بیوٹی پارلر میں جا کر خوبصورت بننے میں کامیابی ہے، آج کی عورت سمجھتی ہے اسنیپ چیٹ اور انسٹاگرام چلانے میں کامیابی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے اپنے فالوور کو اور اپنے ویورز کو بڑھانے میں کامیابی ہے، اپنے سبسکرائبر کو بڑھانے میں کامیابی ہے۔ یہ کامیابیاں نہیں ہیں، یہ شیطان کا جال ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کی برائیوں کو ان کی نظروں میں مزین کر کر پیش کیا کہ جو چیز غلط ہے ان چیزوں کو انسان اچھا تصور کر رہا ہے۔ لہذا ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس دنیا کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت یہی اس دنیا کا کل اور تمام ہے۔ عورت کا کردار اور مرد کا کردار، ان دونوں کا کردار ایمان اور اسلام کے بچانے میں اہم ہے، مگر
عورت کا کردار یہ باپ کے مقابلے میں بچوں کے ایمان اور ہماری نسلوں کے ایمان کے بچانے میں زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت یہ ماں ہے، اور ماں کی گود یہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اگر ماں نیک اور صالح ہے تو اولاد نیک اور صالح ہوگی، اور اگر ماں کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، ماں کے اخلاق اور کردار اچھا نہیں ہے، ماں یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر موبائل پر پاکستانی سیریلز دیکھتی رہتی ہے، ماں اپنے گھر پر بیٹھ کر گھر میں بیٹھے بیٹھے ناٹک دیکھتی رہتی ہے، گانے سنتی رہتی ہے، اور غلط چیزوں کا استعمال کرتی ہے، جن لوگوں سے روابط نہیں رکھنے چاہیے ان لوگوں سے روابط رکھتی ہے، تو لامحالہ اس کا اثر آپ کی بیٹیوں پر پڑے گا، آپ کے بیٹوں پر پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اگر اللہ نہ کرے وہ ایمان سے محروم ہو جائے تو اس کا ذمہ دار ان بچوں اور ان بچیوں سے زیادہ ہماری مائیں اور ہماری عورتیں۔ آپ کہیں کہ یہ سب کیا باتیں ہیں، مگر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پہلے پیدا کیا، اس کے بعد آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت حوا یہ انسانوں کی پہلی ماں ہے۔ اس دنیا میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ مغربی تہذیب کا دور ہے۔ اس دور نے انسانی معاشرے کو بگاڑنے کے لیے سب سے زیادہ محنت اگر کسی پر کی ہے تو وہ عورتوں پر کی ہے۔ میں ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس پڑھ رہا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے، آزادی نسواں اور عورت 20ویں اور 21ویں صدی میں۔ اس تھیسس کے اندر میں انہوں نے لکھا کہ عورتوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ویسٹرن نے، مغرب نے، یورپی اقوام، امریکہ اور برطانیہ نے سب سے زیادہ محنت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جہاں عورت معاشرے میں بگڑتی ہے اس معاشرے کے برباد ہونے کے لیے مزید اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں اگر کسی قوم کو تباہ اور برباد کرنا ہے تو اس قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے ناگاساکی اور ہیروشیما کی طرح بم برسانے کی ضرورت نہیں، بلکہ 4 کام کر دیے جائیں تو وہ قوم خود بخود تباہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اس قوم کے نظام تعلیم کو ختم کر دیا جائے۔ جب نظام تعلیم انگریزوں کے مطابق ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ انگریزوں نے جو نظام تعلیم ہمارے یہاں پر چھوڑا ہے، سسٹم آف ایجوکیشن، وہ ایسا ہے کہ جو اپنی فکر اور اپنی تہذیب کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نظام تعلیم سے متاثر ہو کر ہمارے ایمان کو بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال تو نظام تعلیم کو بگاڑنے کی 2 شکلیں ہیں۔ نظام تعلیم کو بگاڑنے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اس نظام تعلیم کو ایسا بنایا جائے کہ اس کو پڑھنے کے بعد دین کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ جائے۔ دوسرا، اس نظام تعلیم کو اتنا کمزور بنایا جائے کہ چیٹنگ کر کر یا مختلف طریقے سے بچوں کو پاس کر دیا جائے، جنہیں آتا کچھ نہ ہو اور کسی طریقے سے وہ پاس کر کر آگے نکل جائے۔ ان دونوں طریقے سے نظام تعلیم کے ذریعے سے دنیا میں انگریزوں نے اپنے آپ، ان کا نظام ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے، اور دنیا کا نظام، تعلیمی نظام، یہ ان کے نظام سے بالکل الگ اور پیچھے ہوتا ہے۔ دوسرا، کسی بھی معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے اس معاشرے سے عورت کے کردار کو ختم کر دیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ اس معاشرے میں عورت کو مارکیٹ میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ یعنی اللہ نے مرد اور عورت دونوں کو بنایا ہے، مگر دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔
مرد کو اللہ رب العزت نے نفقے کا حامل بنایا ہے کہ بھئی مرد کمائے اور کما کر اپنی بیوی اور بچوں کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا انتظام کرے، اور عورت اپنے گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو کھلانے پلانے اور اپنے گھر کی صفائی اور اپنے گھر کو سنبھالنے کا کام کرے، جس کو ہماری زبان میں، پولیٹیکل زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ فارن منسٹر ہے اور عورت یہ ہوم منسٹر ہے۔ تو ہوم منسٹر، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہوم منسٹر کا کام، ملک کا کام تو اس کا گھر کا کام ہوتا ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے سے عورت کو ایسا کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں، جبکہ اللہ نے جب دونوں کو صنف الگ بنایا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کی ذمہ داریاں بھی الگ الگ ہے۔ جیسے وزیر داخلہ ہے، وزیر خارجہ کا کام نہیں کر سکتا ہے، وزیر خارجہ وزیر داخلہ کا کام نہیں کر سکتا ہے، اسی طریقے سے عورت کا بھی۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جس معاشرے میں عورت اپنے گھر کی ذمہ داری کو چھوڑ کر مارکیٹ میں آ جاتی ہے، اس معاشرے کو تباہی اور بربادی سے بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات بیان کیا کہ ٹیچر کی اہمیت کو کم کر دیا جائے، کہ بچے ٹیچر کو کوئی اہمیت نہ دے، اور چوتھی بات علماء کی اہمیت کو گھٹا دیا جائے۔ جب یہ چار کام کیے جاتے ہیں تو وہ معاشرہ اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہماری ان ماؤں اور بہنوں کے لیے سب سے اہم پیغام اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا زیادہ تر وقت یہ موبائل پر خرچ کرنا شروع کیا۔ ہماری نوجوان بیٹیاں، ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل ہے، اور اسنیپ چیٹ یہ اتنی بری بلا ہے کہ آدمی کی ہر چیز کو دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ آپ کے پاس اسنیپ چیٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں جائیں گے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی یہاں ہے، یہ بچی یہاں ہے، یہ عورت یہاں ہے۔ اس پورے ایریے کا لوکیشن، اس لوکیشن میں کون کون ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کا ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو بڑی اہمیت دی۔ دنیا کی تاریخ میں اسلام سے زیادہ ان عورتوں کو حقوق دینے والا کوئی مذہب اور کوئی تہذیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام نے عورت کو اسی لیے اہمیت دی ہے، حضور نے یہاں تک کہا کہ یہ ساری کے ساری دنیا یہ عارضی چیز ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر اس میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کہا المرأۃ الصالحہ، نیک اور صالح عورت۔ اسی لیے ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ مرد پڑھتا ہے، فرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے اور عورت نیک اور صالح بنتی ہے تو نسلیں نیک اور صالح وجود میں آتی ہے۔ لہذا ہماری عورتوں کو دین سے وابستہ ہونا بہت ضروری ہے، قرآن سے وابستہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری عورتوں کو اپنے گھروں میں موبائل پر وقت کھپانے کے بجائے ریسیپیوں کے لیے گھنٹوں بھر برباد کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں پر ہم اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم حضرت عائشہ کی سیرت کو پڑھیں، ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھیں، ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھیں، ہم حضرت ام سلیم کی سیرت کو پڑھیں، ہم حضرت ام حرام کی سیرت کو پڑھیں۔ اللہ اکبر، ایسی عورتیں ہیں، ایسا کردار ان لوگوں نے ادا کیا، خدا پاک کی قسم جب ان کا نام زبان پر آتا ہے تو بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ، یہ عورتیں تھیں مگر انہوں نے علم میں، تعلیم میں، تربیت میں، ہر چیز میں کئی مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں دور سے خالہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس جو چھوٹے سے 10 سال کے تھے ان کو لے کر آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
میرے بھانجے ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، مگر میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، صبح میں آ جائے گا آپ کے پاس، شام تک کے آپ کے پاس رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں عام طور پر حضرت انس فرماتے ہیں کہ کبھی حضرت ام سلیم کے گھر پر اور کبھی حضرت ام حرام کے گھر پر جا کر قیلولہ کرتے تھے، اپنی خالہ کے گھر پر جا کر آرام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے گرمی کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا پسینہ یہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ بہت پسینہ آ رہا ہے، میں نے ایک شیشی لی اور اس میں آپ کا پسینہ بھرنا شروع کیا۔ حضور کی آنکھ کھلی تو کہنے لگے اے میری خالہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہا کہ آپ کا پسینہ بڑا خوشبودار ہے، میں نے سوچا کہ وہ نیچے گر کر ضائع ہو جائے تو میں اس کو اپنی شیشی میں بھر رہی ہوں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت ام سلیم جب مجلس میں آتی تھی تو تمام عورتیں بالکل کان کھڑے ہو کر بیٹھ جاتی تھی، اس لیے کہ وہ ایسے عورتوں کے مسائل کے سوال کرتی تھی جو کسی کے ذہن و دماغ میں بھی نہیں آتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ تو ان عورتوں نے دین کو سیکھا۔ آپ سبھی جانتے ہیں اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے سب سے پہلے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنی جان تو دے دی مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو غیروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے، خدا پاک کی قسم بڑے خسارے کے اندر میں ہیں۔ انہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنی چاہیے کہ وہ کیسی عورت تھی کہ جس نے بے دردی کے ساتھ اپنی شہادت کو تو پسند کیا مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تو ہمیں اگر اپنے گھر کے ماحول کو ایمانی اور اسلامی ماحول بنانا ہے تو اپنے گھر پر محنت کرنی پڑے گی، اپنے گھر میں دین کو زندہ کرنا پڑے گا، اپنے گھر میں ان عورتوں کی سیرتوں کو پڑھنا پڑے گا۔ حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، اتنی بڑی محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلمیذہ ہے اور بے شمار حدیثیں وارد ہے۔ خود ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اے عمرہ، کچھ میرے پاس بھی باقی رہنے دو گی یا سارا میرا علم تم ہی لے کر چلی جاؤ گی؟ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کی خدمت میں رہتی تھی اور خوب علم دین کو حاصل کرتی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین کو سیکھا ہے، اللہ اکبر، حضور خود فرماتے ہیں خذوا نصف علمکم من حمیرہ، اے لوگو میری دین کا آدھا علم تم حمیرہ سے۔ حضور پیار سے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کو حمیرہ کہتے تھے۔ حمیرہ اس کا مطلب آتا ہے لال گلاب کا پھول، جیسے ہمارے گجراتی زبان کے اندر میں پیار اور محبت میں لالو اور لالی کہتے ہیں، اسی انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حمیرہ کہتے تھے۔ حضور نے کہا خذوا نصف علمکم من حمیرہ، اپنی امت سے کہا کہ میرا آدھا علم میرے دین کا حمیرہ سے یعنی حضرت عائشہ سے سیکھو۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بہت کم عمر میں آئی اور آپ نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے گزارے کہ ان 10 سالوں میں ایک بیوی اور شوہر کے تعلقات یہ کس طریقے سے گزارے جاتے ہیں اور کس طریقے سے محبت کے ساتھ رہا جاتا ہے، ان کی سارے مسائل حضرت عائشہ نے امت کو بیان کیے۔ ایک مرتبہ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، نبی تھے، سید البشر تھے، تمام اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل تھے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے ایسی محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک گلاس میں پانی پیا تو حضور نے دیکھا کہ میں نے کہاں سے پیا ہے، حضور نے بھی وہیں سے پانی پیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میاں بیوی کی رشتے میں محبت کے اظہار کے لیے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے دین نے ہر چیز کا علم دیا ہے،
مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم دین کو سیکھنے کی فکر نہیں کرتے، ہم دین کو سمجھنے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم اچھے موبائل کے پیچھے اپنے ایمان کو قربان کر دیتے ہیں۔ آج ہم کوئی اچھے کپڑے پہن کر، اچھی گاڑی پہن کر کوئی نوجوان گزر جاتا ہے تو ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ ایسا کیسا کمزور ایمان ہے؟ ایمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ جان چلی جائے مگر اس کا سودا نہ ہو، اور ہم حقیر دنیا کی چیزوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنے ایمان کا سودا کیا، خدا پاک کی قسم مرنے کے بعد کی زندگی اتنی بدترین زندگی ہوگی کہ اس زندگی سے پر افسوس کے علاوہ انسان کو کچھ نہیں ہوگا، مگر اس وقت کا افسوس انسان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب کفر اور شرک اور گناہوں کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں انسان کو مبتلا کیا جائے گا تو اس وقت وہ کہے گے لو ان لنا کرۃ فنکون من المحسنین، ہائے کاش کہ دوبارہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دیا جائے اور ہم اچھے اعمال کر کر آئیں۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا نہ زمین باقی رہی، نہ سورج اور چاند باقی رہا، نہ آسمان ہے، نہ گلیکسی ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ کس زمین پر جا کر تم اب دوبارہ اپنی زندگی گزارو گے؟ یہ ایک ہی زندگی ملی ہے، 60-70 سالہ زندگی۔ اسی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہے، اسی زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اسی زندگی کے تمام چیلنجز کا مقابلہ کر کر ایک خالق اور مالک کی رضامندی کے لیے اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دینا ہے۔ اگر اپنی ہمیشہ کی زندگی کی ہمیں کامیابی چاہیے تو، اور اگر نہیں کامیابی چاہیے تو انسان کے لیے اس سے زیادہ خسارے کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے علماء نے اتنا لکھا ہے، ابھی مولانا اکرم ندوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے الوفا فی اسماء النساء، 50 جلدوں میں عربی میں ان تمام عورتوں کے حالات لکھے ہیں جو محدثہ اور فقیہہ تھی۔ 10,000 سے زیادہ عورتوں کے حالات آپ نے جمع کیے ہیں 50 والیومز میں عربی زبان میں۔ اگر اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو شاید 100 والیوم میں ہوگا، جس میں 10,000 سے زیادہ محدثہ اور فقیہہ اور عالمہ اور فاضلہ عورتوں کے حالات لکھے ہیں۔ مگر پڑھنے والا کون ہے؟ لکھنے والے تو ہیں مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے 400 باکمال خواتین، کہ خواتین کون سی باکمال خواتین تھی مسلمان، جنہوں نے کب کس موقع پر کیا رول ادا کیا، ہم اپنے بچوں کے سامنے اسے پیش کریں، اپنے گھر کے اندر میں حیات المسلمین کی تعلیم کرے، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرے، اپنے گھر میں بہشتی زیور کی تعلیم کریں، ہم اپنے گھر میں صحابیات کی سیرت کو اپنے گھر میں پڑھ کر سنائے۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قصہ اور اسٹوری یہ ایسی چیز ہے جو بچوں پر اور بڑوں پر سب سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے سب سے زیادہ قصوں کو بیان کیا ہے۔ کبھی قرآن حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتا ہے، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کے، کبھی حضرت موسیٰ، کبھی حضرت عیسیٰ، تو حضرت ابراہیم، 24 سے زیادہ انبیاء کے قصے اور ان کے علاوہ بے شمار اقوام کے قصے جو قرآن بیان کرتا ہے، وہ اسی لیے بیان کرتا ہے کہ اسٹوری یہ انسان کے اوپر سب سے زیادہ اثر کرنے والی چیز ہے۔ آج دنیا میں جو فلمیں بنائی جاتی ہے، جو سیریل بنائے جاتے ہیں، اس میں سب سے پہلے جھوٹی کہانی لکھتے ہیں یہ، اور اس جھوٹی کہانی کو فلمایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس تو ریئل میں اتنی کہانیاں اور اتنے قصے موجود ہیں جو حقیقت ہے، جس میں جھوٹ کی ذرہ برابر بھی کوئی آمیزش نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم ایسی غلط چیزوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ مفتی ابو لبابہ صاحب نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے خواتین کا دینی معلم، وہ ایک ہی کتاب ہے، اس کتاب کو بھی اگر کسی عالمہ سے اچھی طرح سے پڑھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا دین سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں عقائد کو پہلے بیان کیا، اس کے بعد تجوید کو، قرآن کو کیسے پڑھنا اسے بیان کیا، اس کے بعد مسائل کو، اخلاق کو، آداب کو، تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، دنیا کو ہم نے دیکھا ہے، یہ دنیا ہلاکت اور تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور اس ہلاکت اور تباہی کی طرف جاتی ہوئی اس دنیا کے ہمیں رنگینیوں سے متاثر نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں اللہ نے ایمان اور اسلام جیسی جس نعمت کو اور جس جوہر کو اور جو قیمتی اللہ رب العزت نے خزانہ عطا کیا ہے، اس خزانے کی حفاظت کرنا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانیاں ہم کو دینا ہے، اپنا وقت اس کے پیچھے ہمیں کھپانا ہے، اور اس کے لیے اپنے سے جو ہو سکے کرنا ہے۔
ہماری ماں اور بہنوں کو قرآن، آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عورتیں 90% 80% عورتیں گھروں میں نماز نہیں پڑھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی زندگی میں کوئی خیر آ ہی نہیں سکتا ہے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا اللہ کے حقوق میں جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ اگر نماز ہی آپ کی صحیح نہیں ہوگی تو آگے دوسرا سوال کیا ہی نہیں جائے گا اور سیدھا انسان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اور آج کی تعلیم اور آج سیریلوں میں جو چیزیں بتائی جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے یہ دنیا میں دیکھ لیتے ہیں، مرنے کے بعد جو ہونا ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عقل مند اسے کہا جاتا ہے جو اپنی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، اس لیے کہ یہ زندگی تو ختم ہو رہی ہے، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان جہنم میں موت کی تمنا کرے گا، مگر حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو موت کو دمبے کی شکل میں جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا اے اہل نار تم ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ وہ چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے ہمیں تو موت چاہیے، مگر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اہل جنت کو کہا جائے گا اے اہل جنت تم ہمیشہ جنت میں رہو، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئیں گے۔ تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑیں گے اور کہیں گے ہم اتنی اچھی جنت کو چھوڑ کر اور کہاں جائیں گے۔ تو اس لیے اپنی اس جنت کو بنانے کے لیے اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے کردار کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بہترین مربیہ بنانا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں کوشش اور فکر کرنی پڑے گی۔ اللہ کا نظام ہے اس دنیا میں کہ اگر محنت اور کوشش کرو گے تو اللہ ضرور عطا فرمائے گا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور اگر محنت اور کوشش نہیں کریں گے تو اچھی سے اچھی چیز بھی اس دنیا میں تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس لیے فتنوں کے اس دور میں اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں، قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں، جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز اس کا اہتمام کریں، اپنے عورتوں کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں۔ بہت ساری عورتیں نماز پڑھتی ہیں مگر دین کہ بھائی ایام چل رہے ہیں اس بہانے سے بھی بہت ساری نماز کو گل کر دیتی ہے، مگر یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں، اللہ کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں۔ یعلم السر واخفا، وہ سب کچھ جانتا ہے، آپ جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، آپ کے دل کے راز کو جانتا ہے، آپ کے دل میں کیا اور آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ان ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ اگر آج بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو رکھا جائے گا تو کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ اللہ یہ کیسا حساب و کتاب میرے سامنے ہے، کوئی چھوٹی بڑی چیز میں نے زندگی میں کی ہو اور وہ اس میں موجود نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ دنیا میں ہر انسان کے ہر عمل کے اوپر چار چیزوں کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا کہ اس دن انسان کی جو زبان بہت بولتی ہے وہ زبان نہیں بولے گی، تکلیمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھ بولیں گے کہ انہوں نے کیا گناہ کیے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے پاؤں کے ذریعے سے کیا گناہ کیے۔ جس عضو سے گناہ کیے ہوں گے وہ عضو اللہ کے سامنے تکلم کر کر کہے گا کہ اس نے اتنی مرتبہ چوری کی، اس نے اتنی مرتبہ خیانت کی، اس نے اتنی مرتبہ بد اخلاقی کی، اس نے اتنی مرتبہ بد زبانی کی۔ جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر انسان نے گناہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے سامنے گواہی دے گا۔ قرآن خود بیان کرتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اس دن جس زمین پر آپ نے گناہ کیے ہوگے وہ زمین بھی گواہی دے گی اور منکر نکیر بھی گواہی دیں گے۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 15ویں پارے میں بیان کیا ہے کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ ہم نے ہر انسان کے ساتھ ایک ڈرون لگا رکھا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، قرآن کریم نے کیا کہا، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، کہ ہر انسان کے ساتھ ہم نے اس کی گردن میں طائرہ ڈال رکھا ہے۔ تو جب دنیا میں نیا ڈرون آیا، ڈرون کیمرہ جب آیا تو ڈرون کیمرہ آیا اس وقت میری اس آیت کریمہ پر تلاوت کرتے کرتے
جب اس آیت پر پہنچا تو میں کچھ دیر کے لیے رک گیا. میں نے کہا کہ قرآن نے عجیب تعبیر استعمال کی. قرآن کہتا ہے کل انسان الزمناہ طائرہ، کہ ہر انسان کے ساتھ ہم نے ایک طائرہ لگا دیا ہے. اب طائرہ کی اگر آپ عربی ڈکشنری میں جا کر اس کا معنی دیکھیں گے تو اس کے معنی آتے ہیں اڑنے والا. تو میں نے کہا ہاں قرآن کیا کہنا چاہتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہم نے ایک ڈرون لگا رکھا ہے. کیا مطلب؟ آپ کہیں بھی جاؤ ڈرون اوپر سے آپ کے ہر منظر کو کیچ کرتا ہے. اب جب کیچ کرتا ہے تو وہ ریکارڈ کرتا ہے، اور جب کوئی چیز اوپر سے منظر کشی اس کو کیچ کیا جاتا ہے تو کچھ بھی چھوٹتا نہیں ہے، ہر چیز اس کے اندر میں آ جاتی ہے. لہذا اس بنا پر ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت کو کیمرے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بغیر ڈرون کے بھی ڈرون کے سسٹم چلا سکتا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. لہذا ہماری ہر چیز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اللہ نے اتنی خوبصورت کائنات، اللہ نے اتنی حیرت انگیز کائنات، اس کو ایسے ہی نہیں بنایا ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا. آسمان اور زمین میں کسی چیز کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا ہے، بلکہ ہر چیز کو مقصد سے پیدا کیا ہے، اور انسان کو بھی عظیم مقصد سے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضامندی کا حصول اور اللہ کی عبادت کرنا، انسانوں کے حقوق کو ادا کرنا. لہذا اس بنا پر میں آپ حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ دین کا علم سیکھیں، آپ نمازوں کا اہتمام کریں، آپ روزوں کا اہتمام کریں، آپ اپنے گھر کے اندر میں تعلیم کا انتظام کریں. ایک گھر میں اگر عورت سدھر جاتی ہے تو وہاں پر شوہر بھی سدھر جاتا ہے، بیٹے بھی سدھر جاتے ہیں، نواسے اور پوتے بھی سدھر جاتے ہیں. ایک عورت کی اصلاح سے نسلوں کی اور بہت ساری بڑی جماعت کی اصلاح ہو جاتی ہے. لہذا اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری عورتیں اس چیز کو سیریس لے. ہم اپنے میک اپ اور اپنے موبائل اور اپنے قیمتی دنیا کی بیکار چیزوں پر فوکس کرنے کے بجائے اپنے دین پر فوکس کرنے کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے ہم اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اگر ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه. کیا 4 سوال کے جواب انسان کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے دینے ہوں گے کہ اپنی زندگی کو کس چیز میں کھپائی. جس زندگی کی جس گھڑی کو آپ نے اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، اس کا حساب نہیں دینا ہے. اور جس گھڑی اور جس سیکنڈ اور جس منٹ اور جس گھنٹے کو آپ نے گناہ کے اندر میں خرچ کیا ہوگا، لا یعنی اور بیکار چیزوں کے اندر میں خرچ کیا ہوگا، ان میں سے ایک ایک کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کہے گا ہم نے آکسیجن فری رکھا تھا، ہم نے پانی فری رکھا تھا، ہم نے آب و ہوا کو فری رکھا تھا، ہم نے موسم کو فری رکھا تھا، ہم نے زمین فری میں دی تھی، ہم نے بارش فری میں دیا، ہم نے کیا تمہیں فری میں نہیں دیا، اور ہم نے جو وقت دیا تھا اس کو ایسے ہی برباد کر دیا. تو فرمایا سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا. اپنی جوانی کو کہاں پر گزارا. آج ہماری نوجوان ماں اور بہنوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری پہلے زمانے کی مائیں اور بہنیں کیسی اپنی جوانی گزارتی تھی. اللہ اکبر. کیسے حضرات صحابیات کے قصے کتابوں میں ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کو پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اور حضور ان کو مخاطب کر ان کی تربیت کرتے ہیں. حضور کہتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، اپنی آخرت کی تیاری خود کرو. تمہارا محمد کی بیٹی ہونا تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے کہتے ہیں یا صفیہ یا عمت رسول اللہ، اے صفیہ، اے اللہ کے رسول کی پھوپھی، کان کھول کر سن لو، تمہارا میری پھوپھی ہونا تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ تم خود اس کے لیے تیاری نہ کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی. ہمارے مردوں کو بھی اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اپنی جوانی کو قرآن کے سیکھنے میں، اپنی جوانی کو ایسی چیزوں کے سیکھنے میں جس سے ہمارے آخرت کا فائدہ ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر
اپنی بچی جوان ہے اور اس کو اس کے ایمان کو بچانے کے لیے اگر اس کو دنیا کی تعلیم کم بھی ملے گی تو چلے گی، مگر دنیا کی تعلیم کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنا، یہ اس سے بڑا خسارے کا اور کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہماری بچی کا ایمان محفوظ ہے تو ہم اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن میں، اور وہ بھی جس کی ضرورت ہے عورتوں کو، صرف وہی تعلیم دے، اس سے زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس کے ایمان برباد ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بیوقوف ماں باپ نہیں ہو سکتے ہیں جو اپنے بچوں کے ایمان کو خطرے میں ڈال کر ان کو دنیا کی ہائر ایجوکیشن کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ بہرحال چونکہ ہمارا کام ہے صحیح پیغام کا پہنچانا، اس پیغام کا پہنچانا جو اللہ اور اس کے رسول نے امانت کے طور پر ہمیں دیا ہے، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، تو کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ میری ذمہ داری بنتی ہے، تو اس چیز کو ہم سمجھے۔ تو دوسرا، اپنی جوانی کو کہاں گزارا، اس کے بعد عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال حلال طریقے سے کمایا یا نہیں اور حلال طریقے میں خرچ کیا یا نہیں۔ آج ہماری عورتیں اپنے میک اپ پر، اپنے کپڑوں پر، اپنے موبائل پر اور اپنے زیورات پر کیسا مال خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ فضول خرچی کی جائے۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف مت کرو، اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ تبذیر اور اسراف میں فرق ہے۔ تبذیر کس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت بالکل نہیں ہے اس چیز کو خریدنا، یہ تبذیر ہے۔ مثلا ایک عورت کے پاس 5-7 جوڑی کپڑے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کپڑے کو خرید رہی ہے، تو یہ تبذیر ہے، یہ تو سخت وعید ہے اس پر۔ اللہ نے کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہے۔ اور اسراف کس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو اپنی کیپیسٹی سے زیادہ قیمت والی چیز کو خریدنا۔ کہ آپ کی کیپیسٹی، آپ کے شوہر کی، آپ کے بھائی بہنوں کی کیپیسٹی ایسی ہے کہ آپ 5000 کا موبائل خرید سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود جب کہ اس کی کوئی اتنی ضرورت نہ ہو، ضرورت ہے تو، اور آپ نے 10,000 کا خریدا، تو پھر اسے کہا جاتا ہے اسراف۔ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے ایسی تعلیمات سے وابستہ کیا ہے کہ اللہ اکبر، جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں اور آج کی دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل اپنے دل کی گہرائی سے کہتا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اسلام جیسا خوبصورت دین ہمیں عطا کیا، جس نے ایسا دین عطا کیا جس دین میں دنیا کی بھی بھلائی اور کامیابی وابستہ ہے اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی بھی وابستہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ اسراف اور تبذیر سے بچائیں۔ تو بہرحال ہماری عورتوں کو، کیونکہ خاص طور پر ہماری عورتیں ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو اسراف اور تبذیر سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے گھر کو ایمانی اور اسلامی گھر بنانے کی کوشش کریں، اور اپنی ان بچیوں کو جو اسکول اور کالج میں جاتی ہے ان بچیوں کو یا تو موبائل نہ دے، اور اگر موبائل دیتے ہیں تو ان بچیوں کے موبائل پر پوری نظر رکھیں کہ وہ کس کے ساتھ کنیکشن میں ہیں، کس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے ان چیزوں پر نظر نہیں رکھی تو ظاہر سی بات ہے کہ آگے ہمارے سامنے ہندوستان میں بہت سارے واقعات ایسے پیش آ رہے ہیں جن واقعات پر سوائے افسوس کے کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ تو دنیا میں چلتا رہتا ہے، نہیں، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مومن اپنے ایمان کا سودا کرتا ہو۔ یہ ہمارا دور ایسا ہے کہ جہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ ہماری بہنیں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، مگر وہ اپنے آپ کو جہنم میں، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب میں ڈھکیل رہی ہے۔ لہذا اس بنا پر جب دین کا علم مکمل ہوگا تو آدمی فتنوں سے بچے گا۔ اور اس کے ساتھ آخری بات یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہماری مردوں نے بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چھوڑ دیا اور عورتیں تو غلطی سے بھی دعا نہیں کرتی ہے۔ لہذا اس بنا پر دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میں نے آج بھی صبح میں بیان میں کہا کہ صبح شام کے اذکار ہمارے بچوں کو، آج کا زمانہ یہ عجیب زمانہ ہے، ہر چیز کو آدمی اسٹیٹس پر رکھتا ہے، کوئی پروفائل پر رکھتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا الگ الگ جگہوں پر۔ تو انسان کو حضور نے کہا، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے معاملات کو چھپا کر اللہ سے مدد طلب کرو۔
اپنی چیزوں کو بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. آدمی کوئی ولاگ بناتا ہے، کوئی بلاگ بناتا ہے، یہاں یہ کھایا، یہاں یہ پیا، یہاں سے یہ خریدا، یہ پتہ نہیں یہ دنیا کی کون سی قسم کی، اس کو میں کہتا ہوں چھچورا پن ہے. یہ کیا حقیقت ہے، کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی چیزوں کو، اپنے پرائیویسی بھی انسان کو سمجھنا چاہیے، انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے. لہذا اس بنا پر ہماری عورتیں یہ کبھی کہیں پر کافی پینے کے لیے گئی تو پتہ نہیں، مجھے تو برانڈ کے نام بھی یاد نہیں ہے، طرح طرح کے اس کے فوٹو کھینچ کر اس کے اوپر رکھتی ہے. تو چونکہ مجھے کبھی کبھی سفر میں ہوتے ہیں تو عورتیں مسائل بیان کرتی ہے کہ بھئی اس طریقے سے ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ سب چیزیں کامیابی والا راستہ نہیں، یہ ناکامی والا راستہ ہے. لہذا اس بنا پر میں کہوں گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا اور دعا سے دور کیا. دعا کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، خوب دعائیں کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. صبح و شام جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت کے تمام قسم کے آفتوں سے حفاظت فرماتا ہے. حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اگر اس کو سانپ اور بچھو بھی کاٹ لے وے، اس کو یقین ہو تو اس کا بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے. تو حضور نے ایسی بہترین دعائیں سکھائی ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. ہم نے گھر میں جانے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، ایسی دعاؤں کے اسٹیکر بنا کر اپنے گھروں کے اندر میں چپکائیں تاکہ ہمارا چھوٹا بڑا ہر ایک اس کا عادی بنے. اس لیے کہ دعا کے بغیر انسان کا کام نہیں چل سکتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کے دین کی نسبت پر یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے ایمان میں حرارت نصیب فرمائے. اللہ ہماری کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، بدعمالی سے، بدکرداری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے ورثہ کے صاحب دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے علماء کو بھی جمع کیا اور ہماری ماؤں بہنوں کو بھی یہاں پر جمع کر کر اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی. یہ دعوت و تبلیغ کی سب سے بہترین صورت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں دین کو پہنچانے کا سب سے بہترین طریقہ موعظت اور نصیحت ہے، تقریر اور خطابت اور مؤثر طریقہ ہے. بہرحال ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کے اندر میں جا کر خطاب کیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی تو ایک عورت نے سوال کر دیا کہ مردوں کا بڑا تذکرہ ہے، عورتوں کا تو تذکرہ ہی نہیں قرآن کے اندر میں. تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے صاف کہا کہ مومن مرد اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت نے آخرت میں جو ثواب ملے گا اس ثواب کے اندر میں اللہ نے کوئی کمی زیادتی نہیں رکھی. نماز پڑھے گی عورت اور مرد تو جتنا ثواب مرد کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب عورت کو ملے گا. مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب عورت کو اپنے گھر میں پڑھنے پر، نماز پر اس کو ملے گا. تو جتنی بھی چیزیں کہا کہ اللہ نے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی ہے. لہذا اس بنا پر ہماری عورتیں اس بات کو سمجھے کہ اپنے آپ کو بھلائی پر لانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے، کفر اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. اے مولا کریم، دنیا کی تمام طاقتیں ہماری ماں اور بہنوں کے ایمان کو کھینچ لینے پر تلی ہوئی ہے. اے مولا کریم، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ ہدایت کے بعد ضلالت اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہماری ماں اور بہنوں کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ دین کو سیکھنے کی، دین پر عمل کرنے کی، نمازوں کا اہتمام کرنے کی، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی اے مولا کریم توفیق مرحمت فرما۔ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ دنیا کے ہر قسم کے فتنے سے ہماری ان تمام ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص طور پر ہماری ان بچوں کی جو کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، اے مولا کریم شریر قسم کے لوگ ان کو اپنے ساتھ محبت کا جھانسا دے کر ایمان سے دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری ان سب بچوں کی اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم انہیں ایمان پر استقامت نصیب فرما، حضرت سمیہ جیسا ایمان نصیب فرما۔ اے مولا کریم حضرت خدیجہ جیسا ایمان نصیب فرما، حضرت عائشہ جیسا علم نصیب فرما، حضرت عمرہ جیسا علم نصیب فرما، ام سلیم جیسی فہم اور ذکاوت نصیب فرما، ام حرام جیسا جذبہ نصیب فرما۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ 70 سال کی عمر میں اللہ کے راستے میں نکلی اور شہید ہو گئی۔ اے اللہ کیسی کیسی عورتیں تھیں، کیسی کیسی قربانیاں دی اور کس طریقے سے تجھے راضی کیا انہوں نے۔ اللہ ہماری ان ماں اور بہنوں میں بھی ایسی ہی عورتیں زندہ فرما۔ اے مولا کریم جو دین کی مکمل فکر کرنے والی ہو، اے اللہ اس ملک میں ہزاروں بچیاں ایمان سے محروم ہو چکی ہیں۔ اے مولا کریم یہ ہمارے لیے کتنے بڑے گھاٹے کی بات ہے، وہ جہنم کا ایندھن بن چکی ہے۔ اے مولا کریم تو ہماری بہنوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما۔ اے اللہ اے مولا کریم اگر ہمارا بس چلتا تو ہم ہماری جانیں دے دیتے، مگر ان کو ایمان سے بچا لیتے، مگر اللہ ہمارا بس نہیں ہے۔ اے اللہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اے مولا کریم اے اللہ ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں، اے مولا کریم اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہمارے قلوب تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اے اللہ تو اسے جدھر چاہے پھیر سکتا ہے۔ اے اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ایمان کا تو محافظ بن جا۔ اے مولا کریم اے اللہ شریروں سے ان کی حفاظت فرما، بدماشوں سے ان کی حفاظت فرما، بد اخلاقوں اور برکیداروں سے حفاظت فرما، کافرین اور مشرکین سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اے اللہ ہماری ان سب بہنوں کو باکردار بنا، بہترین اور عفیفہ اور پاک دامن بنا۔ اے مولا کریم انہیں نیک صالح شوہر مقدر فرما۔ اے مولا کریم اے پروردگار عالم ان کی دنیا اور آخرت کو گل گلزار بنا۔ اے مولا کریم دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی آفتوں اور بلاؤں سے ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی ان ماں اور بہنوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے مولا کریم موٹا وڑاچھا کے ان بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے فکریں کی اور بہت فکریں کر رہے ہیں کہ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر ایمان اور اسلام کو زندہ رکھا جائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما اور ہماری ماں اور بہنوں کو اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے ذوالجلال والاکرام اے پروردگار عالم تو کفر اور شرک سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کفر اور شرک دندنا رہے ہیں، اے مولا کریم اے پروردگار عالم مگر غزہ کے مسلمان مثال ہے ہم سب کے لیے۔ اے اللہ غزہ کی وہ ماں ہے اے اللہ جو اپنے بچوں کو شہید ہونے کے بعد بھی کہتی ہے اے اللہ ہمارا سب کچھ تیری رضامندی کے لیے حاضر ہے۔ اے اللہ ہماری جان بھی حاضر ہے، ہماری اولاد بھی حاضر ہے۔ اللہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اے مولا کریم ایسا ایمان ہماری ماؤں کو بھی عطا فرما، ہماری ان بہنوں کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ غزہ والا ایمان عطا فرما۔ اے اللہ انہوں نے صحابہ اور صحابیات کی مثالیں روشن فرما دی، اس کا نمونہ بن گئے۔ اے مولا کریم 1 سال ہو گیا، اے اللہ 60,000 نہیں بلکہ 1 لاکھ کے قریب لوگ اس دنیا سے شہید ہو کر جا چکے ہیں۔ اے اللہ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ایمان والے اور اسلام والے ہیں، مگر اے اللہ تیری آزمائش پر پورے اترے ہیں۔ اے مولا کریم انہوں نے کبھی شکوہ شکایت نہیں کی، اے اللہ ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا، ان کی مسجدوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، ان کی کالجوں اسکولوں اور مدرسوں کو ختم کر دیا گیا۔ اے اللہ یہ 20 لاکھ سے زیادہ انسان اے اللہ کھلے آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، زمین ان کے لیے فرش ہے، آسمان ہے، اللہ بھٹک رہے ہیں، مگر کبھی
کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ اے اللہ کیسا ایمان تو نے انہیں دیا، اے اللہ ہمارے ہندوستان کی ماں و بہنوں کو بھی ایسا ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ یہ سب قرآن کی برکتیں ہیں، وہ قرآن سے وابستہ ہوئے، اے اللہ تو نے ایسا پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ایمان انہیں عطا فرمایا۔ اے اللہ ہماری ان ماں و بہنوں کو بھی ایمان قرآن سے وابستہ فرما دے۔ اے ذوالجلال والاکرام، اے پروردگار عالم، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تو راضی ہو جائے۔ اے مولا کریم تیری رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے، اے اللہ تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت ہو جائے، اے اللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اے اللہ اگر تو ناراض ہو گیا تو سب کچھ مل کر بھی بیکار ہے۔ اے ذوالجلال والاکرام، انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ اور اولیاء اور انبیاء نے جتنی بھی بھلائی مانگی وہ تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما، جتنی برائیوں سے پناہ مانگی ان تمام برائیوں سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم ایمان پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما، کفر سے، شرک سے، الحاد سے، دہریت سے، بے دینی سے، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے، بد زبانی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شان عطا فرما۔ اے اللہ جتنی بھی عورتیں ہماری بہنیں یہاں پر حاضر ہیں ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے مولا کریم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سب کو ایک اور نیک بنا۔ اے اللہ سب کو نیکی میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق مرحمت فرما، برائی کے سلسلے میں ایک دوسرے کو روکنے کی توفیق مرحمت فرما، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضائیں قائم فرما۔ اے ذوالجلال والاکرام ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔